السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. 5th چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جسمانی نشوونما فزیکل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے انسانی زندگی کی جو 3 بیسک سٹیجز ڈیولپمنٹ ہے وہ پڑھی تھی. اس میں سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا بالغ پن یا بالغ پن میں جسمانی نشوونما یعنی پیدائش سے لے کے 5-6 سال تک کی ایج کے بچے میں کس طرح کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے, کیسے جسمانی تغیرات رونما ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا بچپن اور جسمانی نشوونما کے بچپن کا جو ٹائم پیریڈ ہے 5-6 سال سے لے کے 12-13 سال کی عمر تک, اس میں کس قسم کی بچوں کے قد, وزن, ہڈیاں, عضلات, اعضاء کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے. اور نمبر 3 پہ آپ نے پڑھا تھا بلوغت اور جسمانی نشوونما یعنی اڈولسن پیریڈ میں جسمانی نشوونما فزیکل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے. اور یہ جو اس کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 12-13 سال سے لے کے 20-25 سال کی ایج تک کا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ نے جو ہیں اس کے بیسک جو ڈفرینسز آتے ہیں یا جو تغیرات رونما ہوتے ہیں, باڈی چینجز جو آتی ہیں فزیکلی, وہ سب پڑھ لی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم یہ عوامل ڈسکس کر چکے ہیں کہ جسمانی نشوونما پر کون کون سے, بلکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل, اس کا پورا چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں. 2 بنیادی عوامل ہم نے پڑھے تھے, ایک حیاتیاتی عوامل ہیریڈیٹری فیکٹرز, نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا ماحولیاتی عوامل یا انوائرمنٹل فیکٹرز. ٹھیک ہے, اب ہم اسپیسیفکلی اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ جسمانی نشوونما پر یہ ہیریڈیٹری فیکٹر یا انوائرمنٹل فیکٹرز کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم ذہنی نشوونما کی بات نہیں کریں گے بلکہ صرف جسمانی نشوونما پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, ہم نے صرف وہ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جسمانی نشوونما کا انحصار وراثت پر بھی ہے. وراثت کا مطلب آباء و اجداد سے ورثے میں خصوصیات پانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو فیملی کی طرف سے, جو پیرنٹس کی طرف سے جو بھی کیریکٹرسٹکس پاس آن ہوتے ہیں ایک بچے کو, فزیکل کیریکٹرسٹکس, وہ جو ہے اس کی وراثت ہے. بزرگوں کی طرف سے وراثتاً بچوں میں منتقل ہونے والے ان تمام عوامل کی تاثیر ہے جو بچے میں جبلی طور پر ماں سے پائی جاتی ہیں. بچوں کی بیشتر صفات میں جو مشاہدے میں آتی ہیں توارث کے اثرات موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر ان کی بچوں کی کوالٹیز جو ہیں ان میں واضح طور پر ہم ان کی انہیریٹنس کی موجودگی کو جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. جسمانی نشوونما پر بھی وراثت کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی جو ہیریڈیٹری فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, بہت زیادہ واضح طور پہ ہم ان کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. چہرے کی بناوٹ اور رنگ, سر کی جسامت, ہڈیوں کی ساخت, ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں, جلد کا رنگ, شکل و صورت, یہ سب صفات موروثی ہیں. یہ تمام چیزیں, یہ تمام کریکٹرسٹکس جو ایک ہیومن انسان کے ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں یہ انہیریٹڈ ہوتے ہیں. صحت مند والدین کے بچے عموماً صحت مند ہوتے ہیں اور طویل القامت والدین کے بچوں کا قد بھی طویل ہوتا ہے. یعنی جس طرح کے کریکٹرسٹکس پیرنٹس پہ موجود ہوں گے وہی وہ اپنے بچوں کو پاس آن کریں گے. وراثت کے علاوہ طبعی ماحول, مثلاً آب و ہوا, غلاظت و صفائی, مالی حالات, رہائشی سہولیات اور خوشی و غم وغیرہ کے جذبات بھی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں. طبعی ماحول یعنی فزیکل انوائرمنٹ ان کا کیسا ہے, کس قسم کی جو ہے وہ ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے, اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھیں گے جسمانی نشوونما پر آب و ہوا کا اثر. پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ توارث کس طرح جو ہے وہ ایک انہیریٹنس اور انوائرمنٹ دونوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے جسمانی نشوونما پر آب و ہوا کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے. جسمانی نشوونما پر سب سے پہلے آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے. آلودگی سے صاف آب و ہوا بچے کو صحت مند اور توانا بناتی ہے. ٹھیک ہے, جو پولوشن فری انوائرمنٹ ہوگی وہ obviously بچے کی ہیلتھ اس میں بہتر ہوگی. آب و ہوا اس وقت تک صاف نہ ہوگی جب تک کہ
غلاظت کو گرد و پیش سے دور نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پسماندہ علاقوں میں پانی کا نظام ناقص ہے، جس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نالیوں کا بھی انتظام نہیں۔ گھر کو جس طرح صاف رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے اپنے گرد و پیش کو بھی صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ آج ان بچوں کی صحت مند ماحول ملے گا تو بچوں کے رویے بھی صفائی کو قبول کریں گے اور ذہن بھی تندرست ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اوور آل ایک نیٹ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ پازیٹیو اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ شروع سے اگر اس چیز کو ڈیولپ کیا جائے گا تو آنے والے وقت میں بچے کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس پہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہوں گے، ساتھ ساتھ اس کی جو لرننگ کیپیبلٹی ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی۔ اب ہے طبعی ماحول نمبر 3 پہ، ٹھیک ہے۔ طبعی ماحول کیا ہوتا ہے؟ طبعی ماحول میں خصوصاً مالی حالات کافی حد تک جسمانی نشوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ تو یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہیں تو کمانے والا ایک ہے۔ اس کی وجہ سے مکمل توجہ گھر پر نہیں دے سکتا۔ بعض بچے تو بہت حساس ہوتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں، ان کی جسمانی نشوونما میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ طبعی ماحول یعنی آپ کی فزیکلی آپ کس انوائرمنٹ میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں آپ کے ارد گرد، جو آپ کی سہولیات میسر ہیں آپ کو وہ کس طرح کی ہیں، اور جن سہولیات سے آپ محروم ہیں وہ بھی آبویسلی بچے کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے خوشی اور غمی کے اثرات، یعنی خوشی اور غمی ظاہر ہے جو ماحول جس قسم کا ماحول ہوگا بچے کے ارد گرد اسی کے اثرات جو ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہوں گے۔ رہائشی سہولیات اور خوشی غمی دونوں کا گہرا تعلق ہے اور یہ بھی بچے کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس قسم کی جس لیول کی جو ہے وہ رہائشی سہولیات اس کو دی جائیں گی اسی کے مطابق بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر بہت اچھی رہائشی سہولیات میں ایک بچہ جو ہے وہ رہ رہا ہے تو اوبیسلی اس کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کھانے کو اچھا ملے گا، اس کی نیند پوری ہوگی، اس کی تمام تر جو ہے آرام کا اور سہولیات کا خیال رکھا جائے گا تو اوبیسلی اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے بہترین طریقے سے ہوگی۔ لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ بغیر بہت کم سہولیات میں جو ہے وہ رہ رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی اس سے افیکٹ ہوگی۔ بچے کی گھر کے ماحول میں ہی بچہ تمام اچھی اور بری عادتیں اپناتا ہے۔ گھر میں بہتر رہائشی سہولیات مہیا نہ ہوں تو بچہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے۔ خوشی و غمی بھی بچے کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر میں اچانک کوئی بیمار ہوتا ہے تو بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر بے چین ہو جاتا ہے، جس سے بچے کی بالیدگی رک جاتی ہے اور بعض بچے تو بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کی نشوونما میں ماحول خواہ گھر کا ہو یا مدرسے کا یا ایک معاشرے کا، اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ رہائشی سہولیات بھی جو فزیکلی جو اس کے لیے فیسلٹیز پریزنٹ ہیں ان کو اگر بہترین طریقے سے اویل کر رہا ہے، وہ تمام سہولیات میسر ہیں، کھانے پینے کی سہولت ہے، آرام کی سہولت ہے، کھیل کود کی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی صحیح جگہ ہے اس کی ایج کے مطابق، تو تب بھی اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی۔ اور ساتھ ہی گھر کا ماحول کس طرح کا ہے، اگر خوشگوار ماحول ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ ناخوشگواری اس ماحول میں شامل ہے یا جو ہے کوئی اداس ماحول ہے تو اوبیسلی بچہ جو ہے وہ اسی کا عادی بن جائے گا اور اس کے اندر وہی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ شامل ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب 2 بیسک فیکٹر جو انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہیں ہیومن فزیکل ڈیولپمنٹ پہ، اس میں انہیریٹنس نمبر 2 پہ انوائرمنٹل فیکٹرز اور انہیریٹڈ فیکٹرز، یہ دونوں جو ہیں ہم نے ڈسکس کر لیے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ یا جسمانی نشوونما کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے آپ سمجھ کے پڑھ لیجئے گا، اوکے جی۔